رات کی تاریکی میں سمندر بالکل خاموش تھا، لیکن راہیل کا دل طوفان کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ بلیک کوسٹ کی طرف واپس جا رہا تھا، وہی جگہ جہاں اس کے دوست مارے گئے تھے۔ اچانک ہوا میں سرگوشیاں سنائی دیں، مالک، زاہد، سلیمان، جیسے مرے ہوئے روحیں اسے بلا رہی ہوں۔ پرانی کشتی پر کھڑا راہیل دل میں ایک ہی وعدہ لیے جا رہا تھا، اس بار سچ سامنے آئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بلیک کوسٹ کا جزیرہ دھند میں لپٹا ہوا جیسے کوئی پرانا زخم جو اب بھی رس رہا ہو۔ راہیل نے کشتی کنارے لگائی اور جیسے ہی پاؤں ریت پر رکھا اسے یوں لگا جیسے زمین نے سسکی لی ہو۔ پرانی یادیں دماغ میں گونجنے لگیں، دوستوں کی چیخیں، خون سے رنگی ریت اور ضمیر کا آخری جھوٹا وعدہ۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر کا درد اور بڑھتا جا رہا تھا۔ ریت پر تازہ نشان تھے جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں قدم رکھا ہو، لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راہیل کو مالک کا وہی پرانا کمپاس ملا جو سدا ایک ہی سمت دکھاتا تھا، جزیرے کے دل کی طرف۔ سمندر کی ہوا اب بوجھل تھی جیسے وہ بھی ایک راز چھپا رہی ہو۔ ہر طرف کچھ تھا، لیکن کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ راستہ کٹتا گیا اور راہیل ایک پرانے پتھریلے دروازے تک پہنچا جس پر مرے ہوئے ڈاکوؤں کے نام کھدے تھے۔ اچانک ایک نئی لکیر ابھری اور اس پر نام لکھا گیا، راہیل۔ دل دھک سے رہ گیا۔ کیا یہ قسمت تھی یا کوئی سازش؟ اس دروازے کے پیچھے وہ حقیقت تھی جس کا سامنا کرنے وہ آیا تھا، شاید وہی انجام جو اس کا منتظر تھا۔ اندھیرے میں ایک ٹھنڈی روشنی چمکی اور مالک کی روح نمودار ہوئی۔ آنکھوں میں درد اور آواز میں سچائی تھی، راہیل، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں بھی فریب میں تھا۔ اصل دشمن ضمیر ہے جس نے ہم سب کو استعمال کیا۔ واپس جا ورنہ تو بھی ہماری طرح قید ہو جائے گا، مگر راہیل کے لیے اب واپسی ممکن نہ تھی۔ راہداری کے آخر میں رکھا تھا وہ خزانہ جس نے کئی جانیں لے لیں، لیکن یہ سونا نہیں تھا، ایک چمکتا سکہ تھا جو دھڑک رہا تھا جیسے اس میں دل ہو۔ راہیل نے اسے ہاتھ میں لیا تو اس کے دل میں عجیب سی لرزش ہوئی۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا یہ خزانہ طاقت نہیں بلکہ لعنت ہے، ایک جیتی جاگتی لعنت۔ ایک جھٹکے سے سایہ حرکت میں آیا اور ضمیر ظاہر ہوا، آنکھوں میں آگ، چہرے پر زہر اور زبان پر جھوٹ۔ میں نے مالک کو مارا، زاہد کو جلایا اور سلیمان کو قید کیا کیونکہ میں طاقت چاہتا تھا، اور اب تمہاری باری ہے راہیل۔ راہیل کے دل میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، یہی تھا اصلی غدار۔ زمین ہلنے لگی اور پرانے مرے ہوئے ڈاکو زمین سے نکلنے لگے، ہر طرف سائے ہی سائے۔ راہیل نے تلوار نکالی اور تن تنہا ان سب کا مقابلہ کیا، ہر وار، ہر چیخ، ہر قطرہ خون راہیل کا وعدہ پورا کر رہا تھا۔ جسم زخمی لیکن ارادہ فولاد تھا۔ یہ صرف جنگ نہیں، انصاف کی لڑا تھی۔ خرکار راہیل ضمیر کے سامنے کھڑا تھا، تلوار اس کے گلے پر تھی۔ ضمیر نے کہا، مارو، ویسے بھی تم سب کھو چکے ہو، لیکن راہیل کی آنکھوں میں دوستی کی ایک آخری چمک تھی۔ اس نے تلوار نیچے کر دی۔ میں تمہاری طرح غدار نہیں بنوں گا۔ اس ایک فیصلے نے جزیرے کو لرزا دیا۔ راہیل خزانے کی طرف پلٹا، سکے کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی جیسے وہ خوف زدہ ہو۔ اس نے اسے آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، یہ خزانہ خون مانگتا ہے، لیکن میں مزید خون نہیں بہنے دوں گا۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے سکہ سمندر میں پھینک دیا۔ آسمان پر بادل گرجے اور جزیرہ ہلنے لگا۔ جزیرے میں دراڑیں پڑنے لگیں، غار گرنے لگے اور سائے چیختے ہوئے غائب ہونے لگے۔ راہیل بھاگتا ہوا کشتی تک پہنچا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ جزیرہ سمندر میں دفن ہو گیا۔ اندھیرے کے اس کھیل کا پردہ آخرکار چاک ہو چکا تھا۔ سال بعد ایک ملاح کو بلیک کوسٹ کے قریب ایک بوتل ملی۔ اس میں ایک پیغام تھا جس پر خون سے لکھا تھا، میں واپس آؤں گا اگر غداری نے پھر جنم لیا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ بس خاموش ہوئی ہے۔ اگلے طوفان تک